ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا، وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں۔ ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے، ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 030047255752 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، یہ میرا اوپر والا آفس ہے، یہاں سے آج آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ، تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا۔ آفس کا میں آپ کو کئی دفعہ سیر سپاٹا کروا چکا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ پیچھے کا لان ہے اور یہ آگے کا لان ہے، اور آگے کا تو لان آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ آگے کا لان تو آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ یہ آگے کا لان آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادھر ہمارے کبوتر ہے، اور ٹھیک ہے جی۔ یہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ موسم بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے موسم، بلکہ یہ آگے کی دھوپ ہے۔ اور یہ جناب امرود لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اور اب آپ کو میں پیچھے کی جو ہے نا وہ دکھاتا ہوں، پیچھے کی بھی، اور پھر آپ سے سیاسی باتیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ پیچھے بھی ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے، اور کافی بڑا لان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گھر کافی میرا بڑا ہے، پیچھے لان ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اتنا بڑا لان ہے پیچھے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے۔ یہ آپ ادھر دھوپ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھو میری دھوپ نظر آ رہی ہے نا تو ہاں جی، جنوری کا مہینہ ہو اور ایسی دھوپ آپ کو مل جائے، بڑا اچھا موسم ہو، فوگ نہ ہو، دھند نہ ہو، تو بڑا مزے کی بات ہے نا، بہت مزے کی بات ہے۔ ادھر پہلے کچنار کا درخت تھا تو وہ میں نے اکھڑوا دیا، کافی بڑا ہو گیا تھا اوپر کچنار، اب ہم توڑ نہیں سکتے تھے ورنہ۔ اب آئیں جی سیاسی باتیں۔ اور نیازی، اور جھوٹے نیازی، تیرا ککھ نہ رہے۔ یقین کرو، جو باتیں یہ کرتا ہے نا اس کے الٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی یہ پتہ چلا ہے کہ جناب اس نے ملک ریاض، بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض کے ذریعے آصف علی زرداری کو پیغام بھیجا ہے کہ یار بہت ہو گیا تے مینو جیل چوں ہن باہر کڈو، بہت ہو گیا میرے نال، ٹھیک ہے جی، مینو جیل چوں باہر کڈو۔ زرداری صاحب نے کہا کہ جناب ہون تو مشکل ہے، پہلے تو تمہیں کٹ دیں دے لیکن ہون تو مشکل ہے تہاڈا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات کا
اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سر جی۔ اس میں اگر گورنمنٹ کا بھی تھوڑا سا قصور ہے نا تو زیادہ قصور ان کا ہے، کیونکہ کل جو فیصلہ نہیں آیا پوری قوم بیچاری پریشان ہوئی ہے، اور وہ ہم امید لگا کے بیٹھے تھے، دونوں طرف سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، وہ بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے، لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں عمران خان کو 10 سال سے لے کے 14 سال تک سزا ہونی ہی ہونی ہے۔ بشرا کو بے شک تھوڑی کم ہو جائے، لیکن میرے پاس جو آخری وہ پہنچا تھا نا، یہ مخبر کی اطلاعیں ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، کہ بشرا کو چھوڑا جا رہا تھا اور عمران خان کو 10 سال کی سزا ہو رہی تھی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے، وہ بھی یہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے، کہ جناب جج نے 3 فیصلے لکھے ہوئے ہیں جو فائنل منظوری ہوگی۔ ٹھیک ہے، 3 لکھے یا 10 لکھے، اناؤنس تو وہی ہوگا نا جو ہوگا، اناؤنس تو وہی ہوگا نا سر جی۔ بچڑا نہیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ 6 جنوری ہو، 23 ہو، 17 جنوری آ جائے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ایک دن تو چھری تھلے آئے گی۔ ٹھیک ہے نا سر جی، بچ نہیں سکتا عمران خان، بچ نہیں سکتا۔ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہ بالکل اس کے سارے ثبوت سب لوگوں کے پاس، لوگوں تک پہنچ چکے ہیں کہ کس حوالے سے اس نے 450 کنال زمین لی ہے نا، کس حوالے سے لی ہے۔ یہ تو کہتا ہے نا جی پیسے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے وہ ملک ریاض کے پیسے ہیں۔ جب بھی ملک ریاض نے کراچی میں جو ڈی ایچ اے اس نے بنایا ہے، ڈی ایچ اے بنایا ہے کراچی میں بحریہ ٹاؤن، وہ جب بھی ان کو مالکوں کو ان کو زمینیں دے دے گا، اس کو وہ پیسے وہ جرمانے کے طور پہ جمع ہوئے تھے، پروٹیسٹ کے طور پہ، وہ واپس مل جانے ہیں سارے، اس کو واپس حکومت پاکستان کو نہیں ملنے فراڈیو، وہ ملنے ملک ریاض کو۔ ٹھیک ہے، وہ اب ملک ریاض کے پیسے ہیں، اس کے کھاتے میں ہی جمع ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، حکومت کے کھاتے میں جمع نہیں ہوئے۔ کتنا لوگوں کو ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری سر جی بڑی خوشخبری، میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ فروری میں آپ دیکھنا کہ آپ کے بجلی کے بل واضح کمی، میں نے 50% میں نے اندازہ لگایا ہوا ہے، 50% بل کم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آج پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، شہباز شریف صاحب نے سب لوگوں کو یہی کہا ہے، ان کو یہ کیا نا آئی بی پیز والوں کو، کہ جناب مہربانی کرو، غریب ملک کو اور نہ نچوڑو، اور ہمیں اوریجنل ریٹ پہ بجلی دو جتنی ہم لیتے ہیں۔ اب اس وقت میں نے آپ کو لاہور کی یہ پرانی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ 5000 کے ہم پیسے دے رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں 5000 میگا واٹ، استعمال کر رہے ہیں 1700، تو باقی 3300 ضائع جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا ہمارے حساب سے، تو یہ ہو گیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی سستے ریٹ سے آپ کو بجلی ملنا شروع ہو جائے گی، لوگوں کو ریلیف ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان ہر لحاظ سے اکنامکلی جو پوزیشن ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، ویسے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز سستی ہو، لیکن 22 روپے سے سود کم ہوتا ہوتا 13 روپے پہ آ گیا ہے۔ اللہ کرے زیرو ہو جائے، ہم سود کے حق میں نہیں ہیں، زیرو ہو جائے، اور ہو جائے گا پھر لوگ تاکہ پراپرٹی میں پیسے لگائیں، بزنس آئے، کاروبار آئیں، مزدوریاں ملیں، لوگوں کے سارا کچھ ہوگا۔ اب تو لوگوں نے بینکوں میں رکھوا دیے تھے کہ ہمیں 20% 21% مل رہا ہے، تو ہمیں جناب کیا ضرورت ہے پیسے خطرناک وہ رسک لینے کی۔ تو بجلی انشاءاللہ تعالی سستی ہو رہی ہے، اور باقی چیزیں بھی انشاءاللہ سستی ہوں گی، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ باقی چیزیں بھی سستی ہوں گی، ساری چیزیں جو ہے نا، باقی بھی اس کے اوپر اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالی پڑے گا۔ اور مریم نواز کا تو سر جی کوئی ثانی ہی نہیں ہے نا، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، وزیر اعظم مریم نواز، کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نعرے لگ رہے تھے بلاول بھٹو کے، نہ بلاول بھٹو حالے سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ کام کی بنیاد پہ اگر آپ نے کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے نا، وہ مریم نواز صاحبہ ہے، کیونکہ اب ہم ذہنی طور پہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں
کہ نواز شریف صاحب جی ریٹائر ہو گئے ریٹائر، ٹھیک ہے، اور انہوں کی مرضی ہے، اگر وہ ریٹائر ہو گئے تو ٹھیک ہے، وہ صدر رہیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی اسے وہ کیا کہتے ہیں لائف ٹائم وہ جناب وہ بن گئے ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے، اور ہمارے لیڈر اور رہنما بن گئے ہیں وہ، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی زندگی تک اسی سربراہی میں رہیں گے بڑے بزرگ کے طور پہ، اور مریم نواز صاحبہ جی انشاءاللہ اگلے اس میں 2029 میں جو وزیر اعظم بنے گی، اور پھر وہ رہیں گی 2034 تک، اور عاصم منیر صاحب بھی 2034 تک رہیں گے، اور ہن تسی سوچ لو جناب جن کو آپ یہ امیدیں دلا رہے ہیں پی ٹی آئی والے نے کہ بس ساڑی حکومت آن والی ہے، نہ تاڑی حکومت نہیں آن والی، تاڑی ہن جڑا نا جیل دے وچ او اے والی واری آن والی ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں جی یہ والی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ خوشخبری ہے اس کی، وہ آپ کو بتائیں گے، اور باقی عاصم منیر صاحب بھی ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت توفیق دے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں دہشت گردی کو، تو باقی سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔